اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 6 کی مطالعہ اسلام کے لیکچر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر. آج کا ہمارا سبق باب اول عقائد اسلام کا سبق نمبر 2 رسالت پر مبنی ہے. پیارے بچوں، سب سے پہلے تو ہمیں رسالت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا لفظی معنی پیغام پہنچانا ہے، لیکن دین اسلام کی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا رسالت کہلاتا ہے. اور جو لوگ اس پیغام کو پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے ہیں، اور رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے. اگر ہم اس پیراگراف سے ہم آگے آتے ہیں تو عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے. اگر ہم دیکھیں کلمہ طیبہ میں بھی ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا جز جو ہے وہ توحید پر دلیل ہے، اور جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ وہ دلیل ہے رسالت کی. اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا کی تمام قوموں کی طرف تشریف لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سورہ نحل آیت نمبر 36. ترجمہ: ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو. ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے میرے بچوں کہ اس امت محمدیہ پر پچھلے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمارا ایمان انہیں تک محدود رہے گا. نہیں، کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برحق ہیں اور برحق بھیجے گئے ہیں، تو تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حدیث کے مطابق انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے مشہور انبیاء حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں، یہ جو نام تھے غالباً 6 نام، یہ ان انبیاء کے نام ہیں جو اولو العزم انبیاء یعنی کہ بڑے مشہور اور اعلیٰ مقام رکھنے والے انبیاء میں مشتمل تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ پر اسلام کی تعلیم مکمل کر دی گئی. آپ کی تعلیمات میں تمام انبیاء کی تعلیمات شامل ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر ایمان لانا تو ضروری ہے، مگر کامیابی کے لیے صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہی لازم ہے. اگر ہم اس سے اگلے صفحے 17 نمبر 7 میں آئیں تو ایک ہیڈنگ ہمیں نظر آتی ہے کہ رسالت کی ضرورت و اہمیت. بچوں، جس طرح انسان زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، مثلا اسے بھوک مٹانے کے لیے خوراک، پیاس بجھانے کے لیے پانی، اور سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، تو
انسان کے خالق نے ان سب چیزوں کا بہترین طریقے سے انتظام کیا ہے اور انسان کی ضرورت کو ہر چیز اسے فراہم کی ہے، مگر انسان کی ضروریات صرف کھانے پینے اور پہننے تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک عقل مند اور باشعور مخلوق ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اس کا خالق کون ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے انسان کو اس کے مقصد زندگی کے بارے میں آگاہ کیا، اس کے خالق و مالک کے بارے میں بتایا، اس کو نیکی اور بدی میں فرق سمجھایا اور زندگی بسر کرنے کے سیدھے راستے کی خبر دی۔ اس کو بتایا کہ خالق کائنات اس سے کیا چاہتا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ موت کے بعد انسان کو ایک دوسری زندگی دی جاتی ہے۔ اس زندگی میں وہی لوگ کامیاب شمار ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کیا ہوگا۔ اس کا آخری پیغام بچوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو مہذب زندگی گزارنے کے اصول بتائے اور انہیں کھانے پینے، پہننے، گفتگو کرنے اور دوسرے انسانوں سے تعلقات قائم کرنے کے بہترین طریقوں کی تعلیم بھی دی۔ یعنی انسانی تہذیب کی ترقی انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے انسان کو زندگی بسر کرنے کے بہترین طریقے کی تعلیم دی اور اپنے اسوہ حسنہ سے اس کی مثال بھی پیش کی۔ اب تمام بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ یہی کامیابی اور جنت میں داخلے کا واحد راستہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے آج کا سبق پڑھا رسالت کے بارے میں، اور رسالت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی جو تھی انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر دی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیت بتایا گیا، اور یونانی زبان میں فارقلیت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، اور محمد کا معنی بھی تعریف کیا ہوا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے آج کی لیکچر پڑھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہے اس سبق سے متعلق جو مشقی سوالات ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو مہیا کر دیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سوالات کو رف کاپی میں جو ہے اس کو آپ لکھ کر اس کو یاد کر لیں، تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور آپ کے پاس یہ محفوظ بھی ہو کہ جب انشاءاللہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے آپ سے پھر ہم لوگ اس معاملے میں ہم آپ سے معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔